اینٹی سیمیٹک اور اسلاموفوبیا جیسی بحثیں جو ہے بڑا مسئلہ بنتی چلی جا رہی ہیں۔ اسرائیل کے خلاف اٹھنے والی جو اختلافی آوازوں کے ساتھ مستقبل میں کیا سلوک کیا جائے گا، اس کی بنیادی تعریفیں بدلی جا رہی ہیں۔ ان یہودیوں کو اپنا ایک وطن بنانا چاہیے، اور وہ وطن بنانا چاہیے فلسطین کی سرزمین پر، تو اس کو زائنزم کہا جاتا ہے۔ مسلمانوں کے خلاف ہونے والے تعصب پر حکومت کا رد عمل بہت دھیما اور ناکافی تھا۔ یہ نہیں ہونا چاہیے کہ یہودیوں کے تحفظ اس قیمت پر ہی ہو سکتا ہے کہ جب مسلمانوں کے تحفظ کو ختم کر دیا جائے۔ حکومتوں کو ایسے نظریات کو مسترد کر دینا چاہیے جو ایک برادری کی سیکیورٹی کے لیے دوسری برادری کو خاموش کرنے کا مطالبہ کرتے ہیں۔ ثقلین امام کا سلام قبول کیجیے۔ حالیہ برسوں میں مغربی دنیا کی حکومتوں کے لیے اسرائیل اور فلسطین کے تنازع سے پیدا ہونے والے سیاسی اثرات اور جو اینٹی سیمیٹک یعنی یہود دشمنی وغیرہ ہے، اور اسلاموفوبیا کی جو بڑھتی ہوئی رپورٹس ہیں، اور ایک ایسا خطہ جہاں پہ سب سے زیادہ بمباری ہوئی ہے 7 اکتوبر سے لے کر وہاں تک آج تک ہو رہی ہے، لوگ 70-80 ہزار کے قریب ہلاک ہو چکے ہیں۔ نام میں اس کا نہیں لوں گا کہ اگر میں اس کا نام لوں گا اس جگہ کا تو یوٹیوب کا الگوریدم اس کی ریچ کم کر دیتا ہے، تو آپ خود ہی سمجھ جائیں۔ تو وہاں کے عوام پر جو بڑھتی ہوئی شدید نظریاتی تقسیم جو ہے، ان تصادم، ان کانفلکٹس کی وجہ سے یہ مغربی ممالک میں جو عوام میں بڑھتی ہوئی شدید نظریاتی تقسیم جو ہے، اس کا جواب دینا ایک بڑا چیلنج بن چکا ہوا ہے۔ تو اس سلسلے میں نے ایک آرٹیکل پڑھا تھا، تو اس آرٹیکل کی تفصیلات میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، اور وہ ملک ہے آسٹریلیا۔ تو آسٹریلیا جسے بین الاقوامی سطح پر اکثر دنیا کا کامیاب ترین ملٹی کلچرل اور پلورل ڈیموکریسی میں سے ایک ملک کے طور پر پیش کیا جاتا ہے، اب اس وسیع تر جدوجہد کا تازہ ترین میدان جنگ بن چکا ہوا ہے۔ یعنی وہاں بھی اب یہ اینٹی سیمیٹک اور اسلاموفوبیا جیسی بحثیں جو ہیں وہ بہت زیادہ، خاص طور پہ مسلمانوں کے لیے اور امیگرینٹس کے لیے عموماً ایک بڑا مسئلہ بنتی چلی جا رہی ہیں۔ تو وہاں کا ایک بڑا وفاقی ایک ادارہ ہے، ریسرچ اینڈ تھنک ٹینک کہہ لیں، جسے اینٹی سیمیٹزم یعنی یہود دشمنی اور سماجی ہم آہنگی کے لیے قائم کردہ رائل کمیشن کہا جاتا ہے۔ تو آسٹریلوی معاشرے میں اینٹی سیمیٹک جو ٹرینڈز ہیں ان کا جائزہ یہ جو ہے رائل کمیشن یہ لے رہا ہے، لیکن اس کے کرٹکس کا کہنا ہے کہ اس کی اہمیت اس ظاہری مقصد سے کہیں زیادہ گہری ہے۔ ان کا موقف ہے کہ یہ انکوائری ایک ایسا تاریخی موڑ ثابت ہو سکتی ہے جو یہ طے کرے گی کہ مغربی ممالک اینٹی سیمیٹک کے خلاف لڑائی کے ساتھ ساتھ اظہار رائے کی آزادی، فلسطینیوں کے حقوق کی حمایت اور مسلم کمیونٹیز کی سیاسی جو پارٹیسپیشن ہے ان کے درمیان ایک بیلنس کیسے برقرار رکھتے ہیں۔ کیونکہ آپ صرف اینٹی سیمیٹک کے حوالے سے اتنی پابندیاں لگانے جا رہے ہیں آسٹریلیا کے معاشرے میں کہ اس کے بعد فلسطین کے حق میں بولنا جو ہوگا وہ بھی اینٹی سیمیٹک سمجھا جائے گا، اور مسلمان اگر اپنی اذان بھی دے رہے ہوں گے تو اس کو بھی کوئی نہ کوئی کہے گا کہ یہ اینٹی سیمیٹک ہے۔ تو اس لیے آسٹریلیا میں جاری یہ بحث ان وسیع تر سوالات کی ایک اہم جھلک پیش کرتی ہے جن کا سامنا یورپ، نارتھ امریکہ اور باقی مغربی ممالک کی جمہوریتیں جو ہیں، ڈیموکریسی جو ان کو تیزی سے کرنا پڑ رہا ہے۔ تو اینٹی سیمیٹک، اسلاموفوبیا اور فلسطین اور ریاستی طاقت پر آسٹریلیا میں ہونے والی اس بحث کو سمجھنے کے لیے میں نے آسٹریلیا کے ایک نامور جریدے اوور لینڈ میں حال ہی میں شائع ہونے والی ایک مضمون سے بھرپور مدد لی ہے۔ یہ مضمون ڈاکٹر سارہ شیخ حسین کا ہے، جو انہوں نے لکھا ہے، ایک تحقیقی ایک ریسرچ ہے ان کا آرٹیکل، جو کہ ایک مانی ہوئی آسٹریلوی اسکالر ہیں اور اسلاموفوبیا اور سوشل جسٹس اور انسانی حقوق کے شعبوں کی ماہر ہیں۔ تو ڈاکٹر سارہ شیخ کی خاص توجہ جو فلسطینیوں، مغرب ممالک میں جو مقیم مسلم کمیونٹیز ہیں اور جو پناہ گزین ہیں، ان پر وہ کافی انہوں نے ریسرچ کی ہوئی ہے، اور اقوام متحدہ کے بھی کئی پینلز میں انہوں نے شرکت کی ہے، وہاں پہ اپنی کنسلٹنسی مہیا کی ہے، یعنی ان کی مشاورت بھی کی ہوئی ہے۔ تو آسٹریلیا کے اس رائل کمیشن کی ابتدائی سماعتوں نے ملک کے اندر ایک شدید بحث کو جنم دیا ہے، اور یہی بحث میں اس لیے ہائی لائٹ کر رہا ہوں کہ لوگوں کو ایک وارننگ ہو، آسٹریلیا میں جو بیٹھے ہوئے لوگ ہیں اس چیز کو معمولی نہ سمجھے
ان کمیشنز میں شرکت کریں جا کے، کیونکہ بہت سارے مسلمانوں کو اول تو یہ احساس ہی نہیں کہ وہ شرکت کریں اس انکوائری کمیشن میں، دوسرے بہت سارے مسلمانوں کو روک دیا گیا. یہ سب باتیں میں ابھی آپ کو بتاتا ہوں. تو بہت سے بین الاقوامی مبصرین کے لیے یہ کارروائی شاید اینٹی سمیٹک اور سوشل جسٹس کے بارے میں آسٹریلیا کا کوئی اندرونی معاملہ نظر آتا ہے. بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اینٹی سمیٹک رجحان کو روکنے کے لیے آسٹریلیا نے یہ رائل انکوائری کمیشن بٹھایا ہے. لیکن اس کے کرٹکس کا کہنا ہے کہ یہاں کچھ بہت بڑا ہو رہا ہے اس پردے میں، اور وہ یہ کہ آسٹریلوی ریاست کی طرف سے مسلمانوں کی سیاسی شناخت، فلسطینیوں کے ساتھ یکجہتی اور اسرائیل کے خلاف اٹھنے والی جو اختلافی آوازوں کے ساتھ مستقبل میں کیا سلوک کیا جائے گا، اس کی بنیادی تعریفیں بدلی جا رہی ہیں اس رائل کمیشن کے ذریعے. تو آسٹریلوی ماہر تعلیم ہے نک ریمر نے کمیشن کی ابتدائی سماعتوں کا تجزیہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ یہ انکوائری نہ صرف یہ ظاہر کر رہی ہے کہ آسٹریلیا اینٹی سمیٹک کا مقابلہ کیسے کرنا چاہتا ہے، بلکہ یہ بھی دکھا رہی ہے کہ وہ کس طرح مسلمانوں کے سیاسی اظہار کو، یعنی پولیٹیکل ایکسپریشن کو تیزی سے قابو اور محدود کرنے کی کوشش بھی لگ رہا ہے ان کو. تو مسلم دنیا کے لوگوں کے لیے یہ بحث اس لیے اہم ہے کیونکہ آسٹریلیا کو اکثر ایک کامیاب ملٹی کلچرل ڈیموکریسی یا پلورل ڈیموکریسی کے طور پر دیکھا جاتا ہے. وہاں جو پالیسیاں بنائی جائیں گی وہ آگے چل کر دوسرے مغربی ممالک کے طریقوں پر بھی اثر انداز ہو سکتی ہیں، جو غزہ کی جنگ، فلسطین کے سوال اور اینٹی سمیٹک اور اسلاموفوبیا دونوں کے بارے میں مختلف یا بڑھتے ہوئے خدشات کی وجہ سے اس طرح کی کشیدگی کا سامنا کر رہے ہیں. برطانیہ، یورپ، پورا امریکہ، نارتھ امریکہ، کینیڈا، آپ نیوزی لینڈ، کئی جگہوں پہ جو خاص طور پہ جو کنزرویٹو لوگ ہیں، جو کہ آپ سمجھ لیے کہ اسرائیل کے حامی بھی ہیں، وہ تو اس قانون کو بہت فالو کریں گے اگر یہ اس قسم کا کمیشن کی رپورٹ آسٹریلیا میں آ جاتی ہے. تو مسلمانوں کو بھرپور اس میں شرکت کرنی کسی بھی طرح. تو اس صورتحال کی اہمیت کو سمجھنے کے لیے پہلے یہ جاننا ضروری ہے کہ رائل کمیشن آخر ہوتا کیا ہے. رائل کمیشن آسٹریلیا کی سب سے بڑی اور طاقتور ترین ایک عوامی انکوائری ہوتی ہے. وفاقی حکومت کی طرف سے قائم کردہ اس کمیشن کے پاس عدالت جیسی طاقت ہوتی ہے. یہ گواہوں کو، یعنی ٹیسٹمنیز دینے والوں کے لیے ان کو بلاتی ہے. ان گواہوں کو یہ مجبور بھی کر سکتا ہے یہ کمیشن کے آئیں اور دیں، اور اگر یہ چاہے تو کچھ ڈاکومنٹس بھی یہ منگوا سکتا ہے. یعنی اس کے پاس کچھ عدالتی اختیارات بھی ہوتے ہیں، اور جو بھی آپ سمجھ لیں کہ قومی اہمیت کے حامل جو مسائل ہیں ان کی وسیع پیمانے پر یہ تحقیقات بھی کر سکتا ہے. تو ماضی میں رائل کمیشنوں نے جو کرپشن، بچوں کے ساتھ زیادتی، بینکنگ کے شعبے میں بدعنوانی اور قومی سلامتی جیسے معاملات کی تحقیقات کی ہیں، اور ان کے نتائج اکثر نئے قوانین، عوامی پالیسیوں اور حکومتی ترجیحات کو طے کرتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ اینٹی سمیٹک اور سوشل آپ ایکویلٹی یا ہم آہنگی جو ہے اس پر کام کرنے والا موجودہ رائل کمیشن جو ہے محض بات چیت کا کوئی فورم نہیں ہے، بلکہ اس کی سفارشات مستقبل کے آسٹریلوی قوانین، پولیس کے طریقوں، تعلیمی پالیسیوں، امیگریشن کے طریقہ کار اور فنڈنگ کے معاملات پر بھی براہ راست اثر انداز ہو سکتی ہیں. تو کمیشن کے جو کرٹکس ہیں یا ناقدین ہیں ان کے مطابق ابتدائی سماعتوں میں، جو ابھی تک اس کمیشن میں جو ابتدائی طور پہ لوگوں نے جا کے جو وہاں پہ ٹیسٹمنیز دی ہیں یا وہاں پہ طلب کیا گیا لوگوں کو، تو وہ بتاتے کہ ابتدائی سماعتوں میں ایک خاص انداز بار بار دیکھنے کو ملا ہے. مختلف جو وٹنسز گئے ہیں انہوں نے فلسطینیوں کے لیے حمایت کے اظہار کو اینٹی سمیٹک کی مثالوں کے طور پر پیش کیا ہے. یعنی اب یہ ظاہر ہے کون لوگ ہیں کہ جنہوں نے جا کے اس کمیشن کے سامنے یہ گواہی دی اور یہ بیانات دیے کہ جناب جو لوگ فلسطینیوں کے لیے بیانات دیتے ہیں دراصل وہ اینٹی سمیٹزم ہے. تو ان مثالوں میں فلسطینی پرچم لہرانا، فلسطینی علامتیں پہننا، یعنی وہ جو کفایہ ہے، یا غزہ میں انسانی ہمدردی کی بنیاد پر امداد کے لیے کمیونٹی کی سطح پر فنڈ جمع کرنا، فلسطینیوں کے حق میں ہونے والے مظاہروں میں حصہ لینا، اور فری پیلسٹائن یعنی آزاد فلسطین کو آزاد کرنے والے جو نعرے ہیں وہ لگانا، یہ سب کے سب وہ کہتے ہیں کہ اینٹی سمیٹک ہیں. تو بعض گواہوں نے تو مسلمانوں کے عام مذہبی جملے، مثلا اللہ اکبر کو بھی، جو دنیا بھر کے مسلمان روزانہ استعمال کرتے ہیں نماز سے لے کر ہر چیز میں، تو آسٹریلیا کے جو اس میں جو یہودی شہری جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ اس سے ہمیں عدم تحفظ کا احساس پیدا ہوتا ہے. تو انہوں نے کہا یہ عدم احساس پیدا کرنے کی ایک وجہ قرار دیا ہے یہ نعرے لگانا.
تو ناقدین کا کہنا ہے کہ سماعتوں کے دوران یعنی جو اس انکوائری کے سامنے جو وٹنسز آ رہے ہیں اور ان کی ہیئرنگز جو ہو رہی ہیں، وہ کہتے ہیں ان ہیئرنگز کے دوران ان دعووں کو شاید ہی کبھی چیلنج کیا گیا ہے. یعنی وہاں پہ جب جو لوگوں نے یہ بیانات دیے تو ان کو وہاں پہ چیلنج ہی نہیں کیا کسی نے. اور صہیونیت مخالف یہودی آوازیں، فلسطینیوں کے وکیل اور بہت سے دوسرے اختلافی نقطہ نظر اس کارروائی سے بالکل غائب تھے. نتیجے کے طور پر ان کا موقف ہے کہ ان الزامات کو ایسے حقائق کے طور پر تسلیم کر لیا گیا ہے اس رائل کمیشن میں جن پر کسی گہری یا سخت جرح کی ضرورت ہی نہ سمجھی گئی. یعنی ان پر کوشچن ہونے چاہیے تھے، دوسروں کو آ کے بیان دینے کی اجازت ہونی چاہیے تھی. لیکن آسٹریلیا کی اس رائل کمیشن نے جن یہودیوں نے آ کے وٹنسز دی ان کی وٹنسز کو کراس ایگزامن بھی نہیں کیا، ان کے مخالفین کو بیان بھی نہیں دینے دیا ان کے خلاف. تو مغربی ممالک سے باہر کے بہت سے لوگوں کے لیے صہیونیت یعنی زائنزم کے تصور کو سمجھنا بہت ضروری ہے، کیونکہ اس ساری بحث کا ایک بڑا حصہ اس کے گرد گھومتا ہے کہ زائنزم کیا ہے، صہیونیت کیا ہے. تو صہیونیت ہم جانتے ہیں کہ 19ویں صدی کے آخر میں یورپ میں ایک سیاسی تحریک کے طور پہ ابھری جس کا مقصد تاریخی فلسطین میں یہودیوں کے لیے ایک وطن قائم کرنا تھا. تو اس کے حامی صہیونیت کو یورپ اور دیگر مقامات پر یہودی برادریوں میں صدیوں سے ہونے والے جو وہاں پہ مظالم ہوئے ہیں، امتیاز اور یہود دشمنی کے جواب کے طور پر دیکھتے ہیں کہ کیونکہ یورپ میں اور ادھر ادھر بہت زیادہ یہودیوں کے ساتھ زیادتیاں ہوئی ہیں، تو اس لیے ان یہودیوں کو اپنا ایک وطن بنانا چاہیے، اور وہ وطن بنانا چاہیے فلسطین کی سرزمین پر. تو اس کو زائنزم کہا جاتا ہے. تو اس تحریک کے نتیجے میں بالآخر 1948 میں اسرائیل کی ریاست قائم ہوئی. کہاں؟ جو فلسطین کی سرزمین تھی. تو اس فلسطین کی سرزمین کو پھر اسرائیل قرار دیا گیا 1948 میں. دنیا بھر کے بہت سے یہودیوں کے لیے صہیونیت ہولوکاسٹ یعنی دوسری جنگ عظیم کے دوران جو یہودیوں کا قتل عام ہے اس کے بعد کے قومی حق خود اختیاری اور یا خود ارادیت کہہ لیں اور اس کے تحفظ کی علامت سمجھا جاتا ہے. مسئلہ یہ ہے کہ ہولوکاسٹ جرمنی میں ہوا تھا، یورپ میں ہوا تھا، فلسطین کو کیوں سزا مل رہی ہے؟ تو تاہم اسی لیے بہت سے فلسطینی اور ان کے جو حامی ہیں وہ صہیونیت کو بالکل ایک الگ نظر سے دیکھتے ہیں. ان کا کہنا ہے کہ اسرائیل کے قیام کے نتیجے میں لاکھوں فلسطینیوں کو ان کے گھروں سے بے دخل کیا گیا ہے، جسے فلسطین نکبہ یعنی بڑی تباہی کہتے ہیں. اور صہیونیت ہی آج بھی اسرائیلیوں کی بستیوں کی توسیع اور قبضے کی پالیسیوں کی بنیاد ہے. تو اسی لیے صہیونیت پر ہونے والی بحثیں بہت شدید ہوتی ہیں. اب اقوام متحدہ کی قراردادیں موجود ہیں کہ چلو اسرائیلی ریاست بن گئی 1948 میں، تو 1967 میں جن علاقوں پہ قبضہ کیا اسرائیلی فوج نے وہ اسرائیلی ریاست کا حصہ نہیں ہے. اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق 1967 یعنی 1967 سے پہلے کا جو علاقے جو فلسطینی یا ویسٹ جارڈن کے علاقے یا غزہ کے علاقے جو تھے یہ فلسطینی ریاست ان پر بننی چاہیے. تو جبکہ اسرائیل ان پر بھی قبضہ کر رہا ہے اور وہ کہتے ہیں کہ یہ سب قبضے جبکہ مسلمان ملکوں کی اور اقوام متحدہ کی قراردادیں ہیں کہ ایک فلسطینی ریاست بننی چاہیے ان علاقوں پر جو 1967 سے پہلے فلسطینیوں کے علاقے تھے. اسی لیے صہیونیت پر ہونے والی بحثیں بہت شدید ہوتی ہیں. اس کے حامی صہیونیت پر حملوں کو یہودی شناخت پر حملہ سمجھتے ہیں، جبکہ ناقدین کا کہنا ہے کہ صہیونیت کی مخالفت دراصل ریاستی پالیسیوں اور نو آبادیاتی یعنی کولونیلزم جو ہے اس کے خلاف ایک سیاسی موقف ہے، کیونکہ اسرائیل ایک کولونیل اسٹیٹ ہے، وہ دوسروں کی سرزمین پہ قبضے کر رہا ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ یہ ایک قسم کا ایک سیاسی موقف ہے کولونیلزم کے خلاف صہیونیت پر تنقید کرنا، نہ کہ یہودیوں کے یا یہودی لوگوں سے کوئی دشمنی ہے. یعنی یہ اینٹی سیمیٹک موومنٹ نہیں ہے زائنزم پر تنقید کرنا. یہی فرق اس وقت آسٹریلیا اور یورپی مغربی ممالک میں جاری تنازعات کے مرکز میں ہے. کئی جگہوں پہ کنفیوز کیا جا رہا ہے کہ اینٹی سیمیٹزم اور زائنزم کے خلاف بات کرنا ایک ہی بات ہے، یعنی صہیونیت کے خلاف بات کرنا اور یہودیوں کے خلاف بات کرنا ایک ہی بات ہے. جبکہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، یہودیت یا یہودی ایک مذہب ہے، لیکن زائنزم جو ہے وہ ایک پولیٹیکل موومنٹ ہے جو کولونیل موومنٹ ہے، جو اپارٹھیڈ بھی اس پہ الزام رکھتے ہیں، نسلی امتیاز بھی کرتی ہے. تو ایک اور اہم تصور جو کہ اینٹی سیمیٹک IHRA تعریف کر رہی ہے، یعنی یہی رائل کمیشن جو ہے وہ یہ یعنی کہ اس کو اس طرح نہ سمجھے کہ یہ زائنزم جو ہے وہ یہود دشمنی کی ہے،
ایک اور اہم تصور یہود دشمنی یا اینٹی سیمیٹک IHRA تعریف ہے۔ تو انٹرنیشنل ہولوکاسٹ ریمیمبرنس الائنس ایک بین الاقوامی تنظیم ہے جو ہولوکاسٹ کی تعلیم اور یادگاروں پر کام کرتی ہے۔ اس کی تیار کردہ یہود دشمنی یا اینٹی سیمیٹک کی تعریف شروع میں صرف یہودیوں کے خلاف تعصب کی شناخت کے لیے ایک عملی متبادل کے طور پر بنائی گئی تھی کہ یہودیوں کے خلاف جہاں نفرت ہوگی اس کو وہ اینٹی سیمیٹک قرار دیں گے۔ تو اس تعریف کے مطابق یہود دشمنی یا اینٹی سیمیٹزم کے بارے میں ایک خاص سوچ ہے جو ان کے خلاف نفرت کی شکل میں ظاہر ہو سکتی ہے، لیکن اصل تنازع اس تعریف کے ساتھ دی گئی ان مثالوں پر ہے جن میں اسرائیل پر تنقید کا حوالہ دیا گیا ہے۔ ان کے حامیوں کا کہنا ہے کہ جدید دور کی جو یہود دشمنی یا اینٹی سیمیٹزم ہے وہ اکثر اسرائیل کے خلاف نفرت کی شکل میں سامنے آتی ہے، اس لیے مثالیں جدید تعصب کو سمجھنے میں امداد دیتی ہیں، یعنی مدد کرتی ہیں۔ اس کے برعکس بہت سے ماہرین تعلیم اور جو شہری آزادیوں کی تنظیمیں ہیں اور خاص طور پہ فلسطینی کارکن اور کچھ یہودی گروپس بھی یہ دلیل دیتے ہیں کہ اس تعریف کو اکثر اسرائیلی حکومت کی پالیسیوں پر جائز تنقید کو دبانے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ یعنی جب آپ زائنزم کو یا اسرائیل پر تنقید کو بھی یہود مذہب دشمن سمجھیں گے تو اس کا مطلب ہے کہ اسرائیل کی حکومت اگر کوئی ظلم کر رہی ہے، مظالم کر رہی ہے تو اس پر بھی تنقید نہیں ہو سکتی ہے۔ تو ان لوگوں کا ڈر ہے کہ اسرائیلی فوجی کارروائیوں، بستیوں کی توسیع جو کہ غرب اردن کے علاقوں میں جو مقبوضہ فلسطینی علاقے ہیں جہاں پر وہ سیٹلمنٹس، جوئش سیٹلمنٹس بڑھاتے چلے جا رہے ہیں، یا غزہ میں جتنی ساری جو بمباری ہوئی ہے، یا خود صہیونیت کی جو سیاسی مخالفت ہے اس کو بھی اب یہود دشمنی یعنی اینٹی سیمیٹک کا نام دے دیا جائے گا۔ تو آسٹریلیا میں جاری بحث زیادہ تر اسی خدشے کے گرد گھوم رہی ہے۔ اکتوبر 2023 میں حماس کے حملوں کے بعد غزہ میں شروع ہونے والی جنگ نے مغربی ممالک میں سیاسی بحث کا رخ بالکل بدل دیا ہے۔ پورے آسٹریلیا میں فلسطینی شہریوں کی حمایت میں بڑے بڑے مظاہرے ہوئے ہیں، تاریخی مظاہرے ہوئے ہیں۔ آسٹریلوی مسلمانوں نے ان احتجاجی مظاہروں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا، بلکہ وہاں کے مقامی جو آسٹریلوی باشندے ہیں جن کا مذہب اسلام سے بھی کوئی تعلق نہیں ہے، وہ انہوں نے غیر مسلموں کے ساتھ یعنی تعاون کیا اور انہوں نے اس میں ان مظاہروں میں شرکت کی ہے۔ وہاں پہ ٹریڈ یونینز نے شرکت کی ہے، وہاں پہ اسٹوڈنٹس آرگنائزیشن نے شرکت کی ہے ان فلسطینیوں کے حق میں مظاہروں میں، انسانی حقوق کے کارکنوں نے کی ہے، اور جو مخالف یہودی جو گروپس ہیں انہوں نے بھی، یعنی وہاں پہ ایسے بھی یہودی ہیں جو مذہب یہودیت فالو کرتے ہیں لیکن اسرائیل کی پالیسیوں کی مخالفت کرتے ہیں، انہوں نے بھی ان مظاہروں میں حصہ لیے ہے۔ بہت سے مسلمانوں کے لیے فلسطینیوں کی جو حمایت ہے صرف ایک سیاسی ترجیح نہیں بلکہ یہ ان کی مذہبی یکجہتی ہے، انسانی ہمدردی ہے، اور اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے ایک وسیع تر ذمہ داری کے احساس سے بھی جڑی ہے جو قبضے، بے دخلی یا فوجی تشدد کا سامنا کر رہے ہیں۔ آپ جانتے ہیں فلسطینیوں کے ساتھ آج کل کیا کچھ ہو رہا ہے، وہاں پہ غزہ کو تو بالکل تباہ کر کے رکھ دیا گیا۔ تو رائل کمیشن کی اس ہیئرنگ کے جو ناقدین ہیں ان کا کہنا ہے کہ یہ انکوائری اب اس طرح کی یکجہتی کو شک کی نگاہ سے دیکھ رہی ہے، یعنی وہ مسلمان یا غیر مسلم یا یہاں تک کہ وہ یہودی بھی جو اسرائیل کی پالیسیز کی مخالفت کر رہے ہیں، اگر وہ فلسطینیوں سے یکجہتی کا اظہار کریں گے تو وہ یہود دشمن اینٹی سیمیٹک سمجھے جائیں گے۔ تو اس لیے رائل کمیشن کی پالیسیز یا ہیئرنگ پر جو تنقید کر رہے ہیں وہ خبردار کرتے ہیں کہ اگر فلسطین کی حمایت کو اینٹی سیمیٹزم سے جوڑ دیا گیا تو مسلمانوں کے سیاسی اظہار کا ایک بہت بڑا حصہ ریاست کی سخت پابندیوں کی زد میں آ سکتا ہے۔ پھر کوئی بھی شخص اگر فلسطین کے حق میں ایک بھی بات کرے گا یا کہیں اللہ اکبر کہے گا، چاہے نماز پڑھتے ہوئے کہہ لے یا نعرہ لگاتے ہوئے کہہ لے، اس کی فنڈنگ، اس کو اسکالرشپ، اس کو بہت سارے اس کے شہری حقوق بھی کم ہو جائیں آسٹریلیا میں۔ تو آسٹریلیا نے طویل عرصے سے اسرائیل کے ساتھ مضبوط سفارتی، فوجی، اقتصادی اور اسٹریٹجک تعلقات برقرار رکھے ہیں۔ آسٹریلیا کی یکے بعد دیگرے آنے والی حکومتیں، خواہ وہ قدامت پسند ہو یا بائیں بازو کی ہوں، عام طور پر بین الاقوامی سطح پر اسرائیل کی حمایت کرتی ہیں۔ آسٹریلیا اکثر اسرائیل اور فلسطین سے متعلق مسائل پر اپنے مغربی اتحادیوں کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے، یعنی امریکہ، برطانیہ، فرانس، جرمنی جو اس طرح کی باتیں کرتے ہیں وہ ان کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے، جو کہ سب کے سب اسرائیل کے حامی ہیں، اور اس نے اسرائیلی اداروں کے ساتھ قریبی انٹیلیجنس اور سیکیورٹی تعلقات بھی برقرار رکھے ہوئے ہیں۔ تو کرٹکس کا کہنا ہے کہ ان تعلقات کی وجہ سے آسٹریلوی حکومتوں کے لیے یہ سیاسی مجبوری بن جاتی ہے کہ وہ اسلاموفوبیا کے مقابلے میں
اینٹی سیمیٹک جو خدشات ہیں ان کو زیادہ سمجھے، ان کے لیے قانون سازی کرے، جبکہ جو حامی ہیں وہ اس تنقید کو مسترد کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ یہودیوں کی جو تاریخی مظلومیت کی وجہ سے بڑھتی ہوئی جو یہود دشمنی یا اینٹی سیمیٹسزم ہے، اس پر فوری کارروائی کی ضرورت ہے۔ تو بھائی اینٹی سیمیٹسزم کو صرف یہودیوں کی دشمنی تک محدود رکھیں، اسرائیل کے مظالم کو کور نہ کریں۔ تو یہ مضمون جو ہے جو ڈاکٹر سارہ شیخ حسین نے لکھا ہے، یہ واضح طور پر پہلی تشریح یعنی ناقدین کے موقف کی تائید کرتا ہے ان کا یہ مضمون۔ تو مضمون نگار کے دلائل کا ایک بہت بڑا حصہ جو ہے وہ آپ کہہ لیں کہ جو وہاں پہ جو یہودی سیٹلمنٹس ہے، جو کلونیلزم ہے، یعنی سیٹلر کلونیلزم جو ہے اس کے علمی تصور پر مبنی ہے۔ یہ روایتی کلونیلزم کے نظام سے مختلف ہوتا ہے۔ اس میں کوئی طاقت صرف دور بیٹھ کر کسی علاقے کا استحصال نہیں کرتی ہے، بلکہ آباد کر مستقل طور پر مقامی لوگوں کی زمین پر بس جاتے ہیں اور وہاں نئے سیاسی ادارے قائم کر لیتے ہیں، اور جو وہاں کے پرانے رہنے والے تھے ان کو نسلی بنیادوں پر وہاں سے نکالا جاتا ہے۔ آپ دیکھ لی فلسطینیوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے اسرائیل میں اس وقت، جو وہاں پہ صدیوں سے رہ رہے تھے، ان یہودی آباد کاروں سے کئی نسلوں سے رہ رہے تھے، ان کو اپنے ہی علاقے میں جانے کی اجازت نہیں ہے۔ تو بہت سے اسکالر جو ہے اس تصور کو آسٹریلیا، کینیڈا، نیوزی لینڈ اور امریکہ جیسے ممالک کا تجزیہ کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں، اور کچھ لوگ اسے اسرائیل اور فلسطینی علاقوں پر بھی لاگو کرتے ہیں۔ تو ڈاکٹر سارہ شیخ حسین کا کہنا ہے کہ ایسی سوسائٹیز اکثر ایسی کہانیاں یا بیانیے بناتی ہیں جن میں مقامی لوگوں کی مزاحمت کو بنیادی طور پر امن و امان کے لیے خطرے کے طور پر پیش کیا جاتا ہے۔ یعنی جو مقامی لوگ ہیں، انڈیجنس لوگ جو ہیں فلسطینی سرزمین کے، جو آپ اسرائیل کے غلام ہیں یا اس کے قبضے میں ہیں، ان کی کسی بھی مزاحمت کو دہشت گردی سے جوڑ دیا جاتا ہے۔ ان کی کسی بھی بات چیت کو، جھنڈے اٹھانے کو، وہ اسرائیل کے لیے خطرہ قرار دیا جاتا ہے۔ اس نظام کے تحت فلسطینی مزاحمت کو قبضے کے جواب کے بجائے اسرائیلی سیکیورٹی کے لیے خطرے کے طور پر دیکھا جاتا ہے۔ تو ڈاکٹر سارہ شیخ حسین کا کہنا ہے، ان کا یہ ماننا ہے کہ اب ایسا ہی کچھ آسٹریلیا میں بھی دیکھنے کو مل رہا ہے، جہاں فلسطینیوں کی حمایت کو ایک معاشرتی ہم آہنگی اور عوامی تحفظ کے لیے خطرہ بنا کر پیش کیا جا رہا ہے، کہ وہ مسلمان یا وہ غیر مسلم، وہ لیفٹ کے لوگ یا وہ طلباء یا وہ یہودی بھی جو فلسطینیوں کے حق میں بات کرتے ہیں، وہ اس رائل کمیشن میں جو ہیئرنگز ہو رہی ہیں اس سے یہ ظاہر ہو رہا ہے کہ یہ اس فلسطینیوں کی حمایت کو آسٹریلیا کے معاشرے کے لیے خطرہ قرار دیا جا رہا ہے۔ تو ڈاکٹر سارہ شیخ حسین کا جو مضمون ہے اس کا مرکزی نقطہ وہ ہے جسے مصنف زیرو سم لاجک یا یک طرفہ فائدہ اور نقصان کی منطق کہتے ہیں۔ تو یہ ایک ایسا فریم ورک ہے جس میں یہ مان لیا جاتا ہے کہ ایک گروپ کی سیکیورٹی صرف دوسرے گروپ کے حقوق کو محدود کر کے ہی حاصل کی جا سکتی ہے۔ یعنی اینٹی سیمیٹک جو رجحانات ہیں ان کو روکنا تبھی ممکن ہے اگر آپ فلسطینیوں کے حق میں بات کرنا بالکل بند کر دیں۔ تو مصنف کے مطابق، یعنی ڈاکٹر سارہ شیخ حسین کے مطابق، یہ سوچ اب یہودی برابری کے تحفظ کو فلسطینیوں کے سیاسی اظہار پر پابندی لگانے سے جوڑ رہی ہے۔ جب اسے ملکی سطح پر اپنا لیا جائے گا تو ایسی صورتحال پیدا ہو سکتی ہے جہاں مسلمانوں کی طرف سے فلسطینیوں کی حمایت کو اینٹی سیمیٹک سمجھا جائے گا، اور اس سوچ کے تحت فلسطینیوں سے یکجہتی مشکوک ایک حرکت سمجھی جائے گی، جرم بھی سمجھا جائے گا۔ تو صہیونیوں کی مخالفت اینٹی سیمیٹسزم بن جائے گا، اور مسلمانوں کی سیاسی سرگرمیاں سیکیورٹی کا مسئلہ بن جائیں گی کہ یہ بھی ٹیررزم میں شرکت کر رہے ہیں مسلمان۔ تو ڈاکٹر سارہ شیخ حسین کی یہ تنبیہ ہے، یہ انتباہ ہے کہ اس طرح کی پالیسیوں سے ایک ایسی درجہ بندی پیدا ہو رہی ہے جس میں ایک اقلیتی برادری کو تو بھرپور ادارہ جاتی یعنی انسٹیٹیوشنل پروٹیکشن ملے گی، یعنی صرف ان یہودیوں کو جو زائنزم کو بھی پروٹیکٹ کرنا چاہ رہے ہیں، جبکہ دوسری برادری یعنی جو فلسطینیوں کے ساتھ حمایت کرنا چاہتے ہیں ان پر سرویلنس بڑھ جائے گی اور ان پر سینکشنز بھی بہت ساری لگ جائیں گی۔ تو ڈاکٹر سارہ شیخ حسین کے مضمون میں سڈنی کے بونڈائی جو واقع ہے اس کا بھی بار بار ذکر کیا گیا، جو ابھی ہوا تھا اپریل 2024 میں سڈنی کے ایک شاپنگ سینٹر میں جو چاقو بازی کا ایک حملہ ہوا تھا، اس کے بعد بھی آپ نے واقعات ہوئے تھے۔ تو چونکہ اس میں کچھ متاثرین یہودی تھے، اس لیے اس واقعے نے یہود دشمنی یا اینٹی سیمیٹزم کے حوالے سے عوامی شکایات کو مزید بڑھا دیا ہے۔ تو مضمون کے مطابق
اس واقعے کے بعد ریاست کے رد عمل میں واضح فرق دیکھا گیا ہے۔ ناقدین اشارہ کرتے ہیں کہ اینٹی سیمیٹسزم سے نمٹنے کے لیے نئی پالیسیاں، سیکیورٹی اقدامات اور قانونی تجاویز بہت تیزی سے اپنائی گئی ہیں، جبکہ ان کے برعکس مسلمانوں کے خلاف ہونے والے تعصب پر حکومت کا رد عمل بہت دھیما اور ناکافی تھا۔ تو مضمون میں کرائسٹ چرچ کی جو مساجد پر ہونے والے حملوں کا ایک بہت ہی اثر انگیز موازنہ پیش کیا گیا ہے کہ مارچ 2019 میں آسٹریلیا سے رکھنے والے ایک سفید فام دہشت گرد نے نیوزی لینڈ کے شہر کرائسٹ چرچ کی 2 مساجد پر حملہ کیا، جس میں 51 مسلمان نمازی شہید ہوئے اور درجنوں زخمی ہوئے تھے۔ تو یہ حملہ جدید تاریخ میں مسلمانوں کے خلاف ہونے والے بدترین تشدد کے واقعات میں سے ایک ہے۔ دنیا بھر کے مسلمانوں کے لیے کرائسٹ چرچ اسلاموفوبیا کے بھیانک نتائج کی علامت بن گیا ہے۔ تو ڈاکٹر سارہ شیخ حسین کا کہنا ہے کہ اتنے بڑے المیے کے باوجود اس وقت حکومت کا سیاسی رد عمل اس سطح کا نہیں تھا جو بعد میں اینٹی سیمیٹک خدشات پر دیکھنے کو ملا ہے۔ نہ تو مسلمانوں کے خلاف نفرت کے لیے کوئی ایسا رائل کمیشن بنایا گیا، نہ کوئی بڑا وسیع قانونی پیکج لایا گیا، اور نہ ہی اس سطح کی فنڈنگ فراہم کی گئی جو کہ اب کی جا رہی ہے اینٹی سیمیٹسزم کے نام پر۔ اب کوئی اس موازنے سے متفق ہو یا نہ ہو، لیکن حکومت کی غیر مساوی ترجیحات کے بارے میں ڈاکٹر سارہ شیخ حسین کے دلائل میں یہ بڑا اہم مرکزی نقطہ ہے۔ ان کے مضمون میں آسٹریلیا کے اسلاموفوبیا رجسٹر کے اعداد و شمار کا بھی حوالہ دیا گیا ہے، جو مسلمانوں کے خلاف ہونے والے واقعات کی نگرانی کرتا ہے۔ یعنی اگر مسلمانوں کے خلاف وہاں پہ جو اسلاموفوبک واقعات ہو رہے ہیں ان کو اس میں رجسٹر کرایا جاتا ہے، بہت سے لوگ کراتے ہی نہیں ہیں۔ تو جتنا بھی رجسٹر ہوا ہے اس ڈیٹا کے مطابق اکتوبر 2023 کے بعد اور پھر بونڈائی حملے کے بعد مسلمانوں کے خلاف تعصب اور بدسلوکی کی رپورٹوں میں بہت زیادہ اضافہ ہوا ہے۔ اسلاموفوبیا میں جسمانی حملے بھی ہیں اور زبانی بدسلوکی بھی ہے، کام کی جگہ پر امتیازی سلوک بھی ہے، اور انٹرنیٹ پر ہراسمنٹ بھی ہے۔ مساجد کی بے حرمتی کے بھی واقعات ہوئے ہیں، اور پبلک پلیسز میں مسلمانوں کا بائیکاٹ بھی کیا گیا ہے۔ تو آسٹریلوی مسلمان جو ملک کی آبادی کا تقریباً 4% ہے، اکثر اس طرح کے امتیازی سلوک کا شکار ہونے کی شکایت کر رہے ہیں۔ تو ناقدین کا کہنا ہے کہ ان مسائل پر اس تناسب سے توجہ نہیں دی گئی جتنی کہ اینٹی سیمیٹک معاملے پر دی جا رہی ہے۔ تو ڈاکٹر سارہ شیخ حسین کے خدشات کو سمجھنے کے لیے دہشت گردی کے خلاف جنگ یعنی وار آن ٹیرر کے اثرات کو بھی سمجھنا بھی ضروری ہے۔ امریکہ میں 11 ستمبر 2001 کے حملوں کے بعد مغربی حکومتوں نے بڑے پیمانے پر انسداد دہشت گردی کے اقدامات کیے۔ آسٹریلیا بھی اس سے مختلف نہیں تھا، وہاں بھی ایسے اقدامات کیے گئے۔ ان پالیسیوں میں سرویلنس کے پروگرامز، سیکیورٹی لاز اور وائلنس یا ایکسٹریمزم کے مقابلے کرنے والے پروگرام شامل تھے کہ مسلمانوں میں بہت بڑھ رہی ہے ایکسٹریمزم۔ تو جو ان قوانین کے حامی ہیں وہ انہیں سیکیورٹی کے لیے ضروری سمجھتے کہ آسٹریلیا کی سیکیورٹی کے لیے ایسی قانون سازی، ایسی پالیسیز بہت ضروری ہے، جبکہ اس قسم کے جو قوانین یا پالیسیز بنی ان کے ناقدین کا کہنا ہے کہ ان کے ذریعے عام مسلمانوں کو نشانہ بنایا گیا اور ان کے مذہبی یا سیاسی یا رویوں کو بھی انتہا پسندی کی علامت سمجھا گیا۔ یعنی اگر آپ صرف اللہ اکبر کہہ دیتے کہیں بھی، یا آپ شلوار قمیض پہن لیتے ہیں، تو وہ بھی ایکسٹریمزم کی ڈیفینیشن میں آپ کو دہشت گردی کے پاس لا سکتا ہے اس تعریف میں۔ تو بہت سی مسلم تنظیموں نے شکایت کی کہ ان سے ہمیشہ اپنی وفاداری اور اعتدال پسندی ثابت کرنے کا مطالبہ کیا جاتا رہا ہے۔ تو ڈاکٹر سارہ شیخ حسین کا کہنا ہے کہ موجودہ بحث اسی پرانے سلسلے کی کڑی ہے، بس فرق صرف اتنا ہے کہ اب ہدف بدل گیا ہے۔ پہلے حکام کی توجہ انتہا پسند مسلمانوں پر تھی، اور اب یہ توجہ اینٹی سیمیٹک مسلمز جو ہیں ان کی طرف منتقل ہو رہی ہے۔ یعنی ہر مسلمان اب اینٹی سیمیٹک سمجھا جائے گا۔ تو ان کے اس مضمون میں سماجی ہم آہنگی کو حکمرانی کے ایک ہتھیار کے طور پر دیکھا جا رہا ہے، اس کو ویپنائز کیا جا رہا ہے۔ حکومتیں اکثر مختلف برادریوں میں اتفاق پیدا کرنے کے لیے سماجی ہم آہنگی کی پالیسیاں استعمال کرتی ہیں اور انہیں رواداری کے مثبت اقدامات کے طور پر پیش کیا جاتا ہے۔ لیکن کرٹکس کا کہنا ہے کہ یہ فریم ورک جو کہ رائل کمیشن نے اپنایا ہے، کبھی کبھی اختلاف رائے کو دبانے کا اوزار، ویپن بن جاتا ہے۔ اگر فلسطین کی حمایت کو سماجی طور پر تقسیم کرنے والا یا اینٹی سیمیٹک قرار دیا جائے گا تو ایسی سوچ رکھنے والی تنظیموں کو سزا کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔
یہ خدشہ خاص طور پہ آسٹریلیا کی ریاست وکٹوریا میں سامنے آیا، جہاں حکومت نے کثیر الثقافتی تنظیموں کے لیے سرکاری فنڈنگ کو سماجی ہم آہنگی کی اقدار کی پاسداری سے جوڑ دیا ہے کہ اگر آپ سماجی ہم آہنگی کی اقدار کی پاسداری کریں گے تو آپ کو فنڈنگ ملے گی۔ تو ناقدین، جن میں مسلم تنظیمیں ہیں اور صہیونیت مخالف یہودی گروپس بھی شامل ہیں، انہوں نے کہا کہ ان اقدامات سے برادریوں پر خود کو سینسر لگانے کا دباؤ بڑھے گا۔ ایک اور تبدیلی جس پر ڈاکٹر سارہ شیخ حسین نے خاص طور پر بات کی ہے، وہ ہے آسٹریلوی مسلمانوں کی بڑھتی ہوئی سیاسی سرگرمیاں۔ غزہ کی جنگ کے دوران مسلم کمیونٹیز انتخابی سیاست میں بہت زیادہ متحرک ہو گئی ہیں۔ مسلم ووٹ میٹرز جیسی تحریکوں نے شہریوں کو اس بات پر ابھارا ہے، آمادہ کیا ہے کہ وہ سیاست دانوں کو غزہ اور فلسطین پر ان کے موقف کے مطابق ووٹ دیں۔ تو یہ تحریکیں عام جمہوری عمل کا حصہ تھیں، لیکن ناقدین کو ڈر ہے کہ اینٹی سیمیٹک اگر یہ جو وسیع تعریفیں جو ہے ان کے تحت اس طرح کی سیاسی سرگرمیوں کو بھی امتیازی یا انتہا پسندانہ بنا کر پیش کیا جائے گا، ان کے اوپر پابندیاں بھی لگ سکتی ہیں۔ تو ان کے مضمون میں ڈاکٹر سارہ شیخ حسین کا جو مضمون ہے اس میں یہ وارننگ دی گئی ہے کہ اگر فلسطینیوں کی آزادی کی حمایت کو بار بار اینٹی سیمیٹک کے طور برابر دیکھا گیا، اس طرح سمجھا گیا، تو خود جمہوری حقوق میں خطرے پیدا ہو جائیں گے۔ تو مصنف کے نزدیک اصل مسئلہ یہ نہیں کہ اینٹی سیمیٹک کا وجود ہے یا نہیں، یہ تو بلا شبہ موجود ہے اور اس کو روکنا بھی چاہیے، اور یہودی کے خلاف جو بھی نفرت کا مقابلہ کرنا جو ہے وہ کسی بھی اچھے مسلمان کی بھی ذمہ داری ہے اور لوگ کرتے ہیں۔ تو کسی بھی جمہوری معاشرے کی بنیادی ذمہ داری ہے کہ یہودیوں کے خلاف اگر کوئی دشمنی کی باتیں کر رہا ہے تو اس کو حوصلہ شکنی کرے، اس کے خلاف بات کرے۔ تو وہ کہتی ہیں اصل مسئلہ یہ نہیں، اصل مسئلہ یہ ہے یا اصل فکر یہ ہے کہ کیا اینٹی سیمیٹک یا یہود دشمنی کے خلاف لڑائی کو اس حد تک وسیع کر دیا جائے گا، پھیلا دیا جائے گا کہ اس سے لاشعوری یا جان بوجھ کر فلسطینیوں کی حمایت اور مسلمانوں کے سیاسی اظہار کو دبا دیا جائے گا اس بہانے۔ تو مضمون میں یہ دلیل دی گئی ہے کہ آسٹریلیا شاید ایک ایسے ماڈل کی طرف بڑھ رہا ہے جہاں پہ یہودی برادری کو تو وسیع ادارہ جاتی انسٹیٹیوشنل تحفظ فراہم ہو رہا ہے یا ہو جائے گا، مزید مل جائے گا، لیکن فلسطینیوں کی سیاسی شناخت کو بیکورڈ کیا جا رہا ہے، پیچھے دھکیلا جا رہا ہے، اور مسلمانوں کی یکجہتی پر نگرانی اور ان پر جو سرویلنس ہے اور ان پر پابندیاں لگائی جائیں گی، جبکہ اسرائیل پر سیاسی تنقید کو نفرت انگیز تقریر قرار دیا جائے گا، اور یہ خطرہ وہ ہے جس کا وہ انتباہ کر رہی ہیں۔ تو ڈاکٹر سارہ شیخ حسین اسے ایک ایسی یک طرفہ سوچ کہتی ہیں جو برادری کا تحفظ دوسری برادری کے حقوق چھین کر کرنا چاہتی ہے، اسی کو وہ زیرو سم گیم کہتے ہیں۔ تو اس بحث کی اہمیت صرف آسٹریلیا تک محدود نہیں ہے، بلکہ اس طرح کی گفتگو برطانیہ، فرانس، جرمنی، کینیڈا، امریکہ اور یورپی یونین کے کئی دوسرے ممالک میں بھی ہو رہی ہے، خاص طور پہ جو انتہا پسند لوگ ہیں، دائیں بازو کے جو وہاں کی جماعتیں ابھرتی ہوئی، چاہے وہ اقتدار میں ہوں یا نہ ہوں، ان میں یہ بحث بڑھ رہی ہے۔ تو ہر جگہ کی حکومتیں مشکل سوالات سے نمٹ رہی ہیں۔ اینٹی سیمیٹک کا جو مؤثر مقابلہ کیسے کیا جائے وہ بحث کر رہے ہیں، مسلم کمیونٹیز کو اسلامو فوبیا سے کیسے بچایا جائے، اسرائیلی حکومتی پالیسیوں پر تنقید کو سیاسی اظہار رائے کے طور پر کیسے محفوظ بنایا جائے، اور نفرت انگیز تقریر اور سیاسی اختلافات کے درمیان لکیر کہاں کھینچی جائے۔ پاکستان، انڈونیشیا، ملیشیا، ترکی، عرب دنیا اور افریقہ کے مسلمانوں کے لیے ان بحثوں پر غور کرنا بہت ضروری ہے، کیونکہ یہ آنے والے سالوں میں مغربی دنیا میں مسلمانوں کی سیاسی شناخت کو سمجھنے اور ان پر اثر انداز ہونے کی بنیاد یہ بن سکتی ہیں جو آسٹریلیا میں اس وقت رائل کمیشن میں گفتگو ہو رہی ہے، جو وہاں پہ ہیئرنگز ہو رہی ہیں۔ تو ڈاکٹر سارہ شیخ حسین کے جو نتائج سے کوئی متفق ہو یا نہ ہو، ان کا انتباہ بالکل واضح ہے کہ ایک تعصب کے خلاف لڑائی کو دوسرے تعصب کو قانونی شکل دینے کا بہانہ نہیں بننا چاہیے۔ ایک حقیقی جمہوری معاشرے میں یہودی برادری کا تحفظ اور مسلم برادری کا تحفظ ایک دوسرے کو کمزور کرنے کے بجائے دونوں ایک دوسرے کو مضبوط کرنا چاہیے، یعنی مسلمانوں کو بھی تحفظ ملے مکمل اور یہودیوں کو بھی تحفظ ملے مکمل۔ یہ نہیں ہونا چاہیے کہ یہودیوں کو تحفظ اس قیمت پر ہی ہو سکتا ہے کہ جب مسلمانوں کے تحفظ کو ختم کر دیا جائے۔ وہ کہتے ہیں ایسا نہیں ہونا چاہیے، دونوں کو ملنا چاہیے تحفظ۔ تو آسٹریلیا اور دیگر مغربی جمہوریتوں کے لیے اصل چیلنج یہی ہے
کہ وہ ان دونوں اصولوں کو ایک ساتھ برقرار رکھ سکتے ہیں یا نہیں۔ تو ڈاکٹر سارہ شیخ حسین کے اس تجزیے کی روشنی میں جو سوالات آسٹریلیا کے موجودہ راستے سے ابھرتے ہیں وہ صرف آسٹریلیا کے سوالات نہیں ہیں، یہ ہر اس معاشرے کے سوالات ہیں جو اقلیتوں کے حقوق، اظہار رائے کی آزادی، سماجی ہم آہنگی اور بین الاقوامی یکجہتی کے درمیان توازن پیدا کرنا چاہتا ہے۔ امن پسند تحریکوں، شہری آزادیوں کی تنظیموں، مذہبی برادریوں اور کثیر الثقافتی یعنی ملٹی کلچرل جو ڈیموکریسی کے حامیوں کو اس بات پر اصرار کرنا چاہیے کہ اینٹی سیمیٹک کی مخالفت اور اسلاموفوبیا کی مخالفت کو ایک دوسرے کے متبادل کے طور پر نہیں، ایک دوسرے کے مددگار کے طور پر دیکھا جانا چاہیے۔ حکومتوں کو ایسے نظریات کو مسترد کر دینا چاہیے جو ایک برادری کی سیکیورٹی کے لیے دوسری برادری کو خاموش کرنے کا مطالبہ کرتے ہیں۔ مسلم دنیا کے ممالک کے لیے آسٹریلیا کے ساتھ سفارتی جو بات چیت ہے، عوامی جو پبلک ڈپلومیسی ہے، اور جو ایجوکیشن ایکسچینج پروگرام جو ہے، اور جو اصولی سیاسی دباؤ کے ذریعے رابطہ برقرار رکھنا ضروری ہے۔ یعنی مسلمان ممالک کو بھی آسٹریلیا پر یہ اپنا دباؤ بڑھانا ہے کسی مثبت طریقے سے کہ وہ اس قسم کی ون سائیڈڈ پالیسی سازی یا لیجسلیشن سے گریز کرے۔ تو مشرق وسطیٰ کے ممالک اور وہاں کی جو سول سوسائٹی ہے وہ تجارت، انویسٹمنٹ اور جو ایجوکیشن کی جو پارٹنرشپ ہے، اور جو آپ سمجھیں کہ آسٹریلیا کی جو ایکسپورٹس ہے ان کی بہت بڑی کنزیومر مارکیٹ ہے، وہ اس کے ذریعے ایک بڑا معاشی اثر و رسوخ رکھتے ہیں۔ تو آسٹریلیا کی جو خلیجی خطے کو برآمدات میں ہر سال اربوں ڈالر کی جو زراعت ہے آسٹریلیا کی، یا ان کی ایگریکلچر پروڈکٹس ہیں، یا دوسرا جو فوڈ ہے، یا ان کی منرلز ہیں، یا یہ سب چیزیں جو ہیں وہ ان مشرق وسطیٰ کے ممالک میں جاتی ہیں۔ تو یہ جو ان کی دوسری جو سروسز یا انویسٹمنٹ جا رہی ہیں، جس کی وجہ سے یہ دونوں تعلقات جو ہیں وہ ایک قسم کے اسٹریٹجک اہمیت کے بن جاتے ہیں مشرق وسطیٰ کے آسٹریلیا کے ساتھ۔ چنانچہ ایسے فیصلے جن کے بارے میں یہ سمجھا جائے کہ وہ جائز فلسطینی وکالت کو محدود کر رہے ہیں، یا خاص طور پہ مسلم کمیونٹیز کو نشانہ بنا رہے ہیں آسٹریلیا کے، تو ان کے سفارتی اور ان کی کریڈیبلٹی اور ان کی تجارتی نتائج برآمد ہو سکتی ہے۔ یہ میسج دینا چاہیے مسلمان ممالک کو، آسٹریلیا کو، کہ آپ کے جو پالیسیز بن رہی ہیں، اگر ایسی پالیسیز بنتی جس میں مسلمانوں کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، تو پھر ان کا مشرق وسطیٰ کے مسلم ممالک سے آسٹریلیا کی جو لین دین ہے تجارتی، وہ متاثر ہو سکتی ہے۔ تو بالآخر آگے بڑھنے کا سب سے پائیدار راستہ جو ہے، یا سسٹینیبل جو ہے، وہ اجتماعی سزا یا باہمی دشمنی میں نہیں، یہ نہ کہ آپ ایک دوسرے کو سزا دیں، بلکہ اس بات پر اصرار کرنے میں ہے کہ جمہوری معاشرے یہودی اور مسلم دونوں برادریوں کو یکساں تحفظ فراہم کریں، اور تمام شہریوں کا یہ حق برقرار رکھیں کہ وہ انصاف اور جو قبضے ہیں، یعنی خاص طور پر فلسطینی علاقوں میں جو قبضے ہیں، جو وہاں پہ جو جنگیں ہو رہی ہیں، بمباری ہو رہی ہے، اور امن کے بارے میں کھل کر بات کرنے کے ماحول پیدا کریں کہ اگر اسرائیل کہیں بمباری کر رہا ہے تو اس کی بمباری پر تنقید کو اینٹی سیمیٹک نہ بنا دیا جائے، بلکہ وہاں تو آسٹریلیا کی اپنی حکومت کو بھی اس بمباری پر تنقید کرنی چاہیے، کیونکہ اس بمباری سے عام شہری ہلاک اور شہید ہو رہے ہیں۔ شکریہ۔ ثقلین امام کو اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔